بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 28۔ میدان میں مختلف قسم کے کھیل تماشوں اور مقابلوں کا سلسلہ تا دیر تک جاری رہا۔ پروفیسر، میں سخت اکتا گیا تھا کہ اچانک اعلان کے مطابق ایک شمشیر زن میدان میں اترا۔ اس نے تمام شمشیر زنوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کے جواب میں سرسبز کلب کا ایک شمشیر زن مقابلے میں آ گیا اور تلواروں کی بجلیاں چمکنے لگیں۔ تلواریں اتنی تیزی سے چل رہی تھیں کہ ان پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اچانک سرسبز کلب کے شمشیر زن کی تلوار نے پہلے شمشیر زن کی گردن کو کاٹ کر دور پھینک دیا۔ خون کے فوارے بہنے لگے اور سرسبز کلب کے شمشیر زن کا لباس بھی سرخ ہو گیا۔ سرسبز کلب کے شمشیر زن نے 3 اور شمشیر زنوں کو ہلاک کیا تھا۔ ان سب کی لاشیں اسٹیج پر سے ہٹا دی گئی تھیں۔ اب وہ ایک ناقابل شکست ہیرو کی طرح کھڑا ہوا سب کو للکار رہا تھا۔ کوئی اور اس کے مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ تب استاد نے مجھے اشارہ کیا اور ایک تلوار میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجمع میں پھر جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ سرسبز کلب کے شمشیر زن کے ساتھ میرا مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ دراصل وہ اس قدر ماہر تھا کہ میری تلوار کو اپنے جسم تک پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا، اور میں اپنی غیر معمولی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے اس پر غالب نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کی تلوار کی بجلیاں کئی بار میرے جسم پر گری تھیں، لیکن مجھے زخمی کیے بغیر غائب ہو گئیں۔ بالآخر میں نے اکتا کر اور صحیح نشانہ لے کر اس کی کلائی پر ایک وار کیا۔ اس کی کلائی شدید زخمی ہو گئی اور تلوار اس کی گرفت سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ مجمع میں شور مچ گیا۔ شکست خوردہ شمشیر زن، جس نے مجھ سے پہلے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری شکل پر اسے موت نظر آ رہی تھی۔ طوفان کلب والوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن میں اسے قتل کرنے کے بجائے واپس اپنی نشست پر آنے لگا تھا۔ سب سپاہیوں نے مجھے روک لیا۔ مفتوح کو قتل کر دو، مجھے حکم دیا گیا۔ قتل کرو، قتل کرو، ہر طرف سے صدائیں آنے لگیں، لیکن میں نے سپاہیوں کو دھکا دے کر اپنی راہ سے ہٹایا اور واپس آنے لگا۔ فوراً ہی کئی منتظمین دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھے روک لیا تھا۔ تمہیں اسے قتل کرنا ہوگا، انہوں نے زور دے کر کہا۔ مگر کیوں؟ میری اسے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ مقابلہ ہار گیا ہے، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا۔ جو لوگ اس سے ہار گئے تھے ان کی بھی اسے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس نے ان سب کو قتل کیا۔ شمشیر زنی کے مقابلے میں یہی اصول ہے، تمہیں ہر حال میں اسے قتل کرنا ہوگا۔ میں ایسا کرنے سے انکار کرتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم مجھے بلا وجہ قتل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ مفتوح کی جان بخشی کا حق صرف شہنشاہ کو ہے، تم اس بارے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے شہنشاہ کے حضور لے چلو، میں نے کہا۔ منتظمین مجھے دونوں طرف سے پکڑ کر شہنشاہ تالاش کے حضور میں لے گئے، جو اپنی ملکہ ازدونیا کے ساتھ ایک طلائی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد عمرہ اور عمائدین سلطنت کا ہجوم تھا۔ گورنر بھی موجود تھا، جس سے میں ایک بار پہلے بھی مل چکا تھا۔ ملکہ استوفینہ میرے سنہری بدن کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ منتظمین نے شہنشاہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ سخت برہمی کے انداز میں ساری باتیں سنتا رہا۔ تجھے مفتوح کو قتل کرنا پڑے گا، ورنہ پھر خود بھی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا، اس نے غصے میں کہا۔ مقابلے کے اصول بدلے نہیں جا سکتے۔ کیا ابھی تو کسی اور مقابلے میں بھی حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ملکہ استوفینہ نے اپنی نرم اور شیریں آواز میں مجھ سے پوچھا۔ جی ہاں ملکہ عالیہ، میں کشتی کے مقابلوں میں حصہ لوں گا۔
میں نے ادب سے گردن جھکا کر جواب دیا۔ شہنشاہ والی مرتبت، ملکہ نے شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، کنیز کی رائے میں آپ کشتی کے مقابلے کے انجام تک اس قضیے کے فیصلے کو ملتوی کر دیں۔ اس نوجوان کے علاوہ مفتوح شمشیر زن کو بھی حراست میں لے لیا جائے اور ان دونوں کے مقدر کا فیصلہ کشتی کے مقابلوں کے اختتام کے بعد کیا جائے۔ ہمیں اپنی حسین ملکہ کی دانائی پر واقعی فخر ہے، شہنشاہ نے مسکرا کر کہا۔ ملکہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، اس سنہری نوجوان اور مفتوح شمشیر زن کو زیر حراست سمجھا جائے۔ میں اپنی نشست پر واپس آ گیا پروفیسر، اور 2 مسلح سپاہی مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ استاد سخت پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کچھ مطمئن ہو گیا۔ بالآخر کشتی کے مقابلوں کا وقت آیا۔ کئی پہلوانوں میں آپس میں مقابلے ہوتے رہے، ہڈیاں چٹکتی رہیں، گردنیں ٹوٹتی رہیں، ہاتھ پیر توڑے جاتے رہے۔ بالآخر گوشت کا ایک نہایت بھاری بھرکم اور ہیبت ناک تودا جو کسی دوسرے شہر سے آیا تھا میدان میں نمودار ہوا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ وار تالیاں بجانے لگے۔ مجمع کے شور و غل نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ گوشت کا تودا سٹیج کے وسط میں کھڑا ہو گیا اور اس نے للکار کر مقابلے کی دعوت دی۔ اب تک جتنے پہلوانوں کے درمیان کشتیاں ہوئی تھیں ان میں جیتنے والے سبھی شدید طور پر مجروح تھے، اور اگر وہ مجروح نہ بھی ہوتے تو بھی ان میں سے کوئی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس پہاڑ سے ٹکر لینے کی جرت کر سکے۔ اس کا ایک ہی گھونسا ان لوگوں کی کھوپڑیاں توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ کوئی شخص بھی گوشت کے تودے کے مقابلے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر استاد کا اشارہ پا کر میں اسٹیج کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور یوں لگا جیسے گوشت کے تودے میں زلزلہ آ گیا ہو۔ تو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ اس نے تضحیک آمیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا زندگی سے تیرا دل بھر گیا ہے؟ ابھی تیرے مرنے کے دن نہیں ہیں۔ میں نے اس کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مجمع میری اس جسارت پر دم بخود تھا۔ غالباً استاد مغریز اور چند دوسرے لوگوں کے علاوہ کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میں گوشت کے اس پہاڑ سے ٹکرا کر زندہ بچوں گا۔ میں نے ایک نظر نمائش بینیوں پر ڈالی۔ ہر شخص ہماری جانب متوجہ تھا۔ پھر گوشت کے تودے میں اچانک زوردار حرکت ہوئی اور اس نے اپنا بھرپور گھونسا میرے منہ پر مارا۔ بڑے زور کے دھماکے کی آواز ہوئی اور گوشت کا تودا کرراہ کر اپنا ہاتھ جھٹکنے لگا۔ دوسری مرتبہ اس نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اچھل کر ایک زوردار لات میرے سینے پر رسید کی، لیکن وہ اپنی ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شدید تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا۔ شاید اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اس کے بال پکڑ کر اسے اوپر اٹھانا چاہا تو وہ بری طرح ڈکرانے لگا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا، مگر وہ کسی ذبح ہوئے بیل کی طرح ڈکرا رہا تھا۔ وہ دوبارہ گر پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ بیکار ہو گئی تھی اور وہ اس کے بھاری جسم کا بوجھ نہیں سہ پا رہی تھی۔ میں اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر فاتحانہ انداز میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ مجمع نے تحسین کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں نے موٹے پہلوان پر ایک وار بھی نہیں کیا تھا اور وہ محض میرے جسم سے ٹکرا کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھا۔ طوفان کلب کے اعزازات میں ایک اور نمایاں اضافہ ہو چکا تھا۔ پھر کئی لوگ آئے اور بمشکل موٹے پہلوان کو سہارا دے کر لے گئے۔ اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا پروفیسر۔ ایک شیر کا پنجرہ نہ جانے کس طرح کھل گیا تھا اور وہ موقع پاتے ہی دہاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ سخت غصے میں بپھرا ہوا تھا۔ پنجرے سے باہر نکلتے ہی وہ سیدھا اس طرف لپکا جہاں شہنشاہ اور ملکہ اپنے معتمدین اور دیگر زعماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر تیزی سے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ 4-5 محافظ تلواریں سونتے ہوئے شیر کی طرف لپکے، لیکن اس نے ایک پنجے میں 2 محافظوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ باقی محافظ بھاگ نکلے۔ اچانک شہنشاہ اور ملکہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمائدین شہر بھی کھڑے ہو گئی۔ مجمع میں بھگدڑ مچ گئی۔ تلوار بازوں کا ایک دستہ تیزی سے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ نیزہ بردار بھی تھے، لیکن میرا اندازہ تھا کہ جب تک یہ دستہ شیر کے پاس پہنچے گا اس وقت تک شیر شہنشاہ اور ملکہ کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور شیر کو راستے ہی میں روک کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے دونوں پنجے جکڑ لیے۔ مجمع میں جیسے غدر برپا ہو گیا۔
لوگ بری طرح چیخ رہے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ شیر میری تکا بوٹی کر کے پھینک دے گا، لیکن لوگوں کی حیران نظروں نے دیکھا کہ شیر کی لاش نیچے پڑی ہے اور میں فتح مندانہ انداز میں اس کے جسم پر پیر رکھے کھڑا ہوں۔ مجھے ہلکی سی خراش تک نہ آئی تھی۔ اس عرصے میں تلوار بازوں اور نیزہ بازوں کا دستہ ہمارے قریب آ چکا تھا۔ وہ لوگ حیرت اور بے یقینی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ ایک تلوار باز نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مگر تمہارے جسم پر کوئی زخم تک نہیں آیا۔ میں نے اسے زخم لگانے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، شہنشاہ کے حکم پر مجھے دوبارہ اس کے اور ملکہ کے حضور پیش کیا گیا تھا۔ تیری جرت اور بہادری کا یہ واقعہ دیکھنے والوں کے لیے سچا لیکن سننے والوں کے لیے ناقابل یقین ہے نوجوان، شہنشاہ نے کہا۔ تو نے اس درندے کو جس انداز میں ہلاک کیا ہے اس کی مثال ایتھنز کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ یقیناً دیوتا تجھ پر مہربان ہے۔ تو حیرت انگیز حد تک بہادر ہے نوجوان، ملکہ نے میرے جسم کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کمال تو یہ ہے کہ شیر تیرے جسم پر ایک نشان بھی نہ ڈال سکا۔ میں عزت افزائی کے لیے معزز شہنشاہ اور ان کی لائق تعظیم ملکہ کا شکر گزار ہوں علی جاں، میں نے اپنے استاد کے انداز میں لفاظی کرتے ہوئے کہا، اور اصل میں صرف اپنے استاد کی توقیر بڑھانا چاہتا تھا، ورنہ مجھے ان علیجا والیجا قسم کے لوگوں سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی پروفیسر۔ شہنشاہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ میں طوفان کلب سے تعلق رکھتا ہوں جس کا سربراہ استاد اشکند ہے، تو اس نے استاد کو بلوا بھیجا۔ استاد جب آیا تو اس کے چہرے سے خوشی چھپائی نہیں چھپتی تھی۔ اس نے شہنشاہ اور ملکہ کو تعظیم دی اور ان دونوں نے استاد کو مبارکباد دی کہ اس کے کلب میں ایسا غیر معمولی بہادر انسان موجود ہے۔ ایک مزے کی بات یہ ہوئی پروفیسر کہ اس ہنگامے میں سب لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ میں سرسبز والوں کے شمشیر زن کے ساتھ زیر حراس تھا اور ہمارے درمیان قضیے کا فیصلہ کشتی کے مقابلوں کے اختتام پر ہونے والا تھا۔ شہنشاہ نے استاد کو حکم دیا کہ وہ دوسرے دن مجھے لے کر دربار میں حاضر ہو جہاں مجھے مناسب انعامات سے نوازا جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ ملکہ کی نگاہیں برابر میرے جسم کا طواف کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ شہنشاہ کے گرد موجود لوگوں میں سے ایک شخص مجھے ناپسندیدگی اور شبہ کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ بعد میں استاد نے مجھے بتایا۔ اس شخص کا نام تالیموس تھا اور وہ شہنشاہ کے خصوصی مقربین میں سے ایک تھا۔ استاد کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا پروفیسر۔ طوفان کلب نے مقابلوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی تھیں اور پورے ایتھنز میں اسی کا نام گونج رہا تھا۔ میں نے شیر کو ہلاک کر کے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس کی دھوم سارے شہر میں تھی، اور میرے نام کے ساتھ طوفان کلب اور استاد کا نام آتا تو جیسے ضروری تھا ہی، استاد کے لیے یہ بڑی عزت کی بات تھی کہ شہنشاہ نے خود ہم لوگوں کو دربار میں طلب کیا تھا جہاں وہ مجھے انعام دینا چاہتا تھا۔ میں نے استاد سے کہا کہ اب میرا سارا کام ختم ہو چکا ہے اور میں واپس شرنجانہ کے پاس چلا جانا چاہتا ہوں جہاں میں اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے درباروں اور انعام و اکرام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ میری طرف سے سارے انعامات خود حاصل کر سکتا ہے، لیکن استاد بضد ہو گیا کہ میں چند روز اور قیام کروں اور کل دربار میں ضرور حاضری دوں، ورنہ شہنشاہ اسے حکم عدولی پر محمول کرے گا اور استاد کی حیثیت متاثر ہوگی۔ میں ایک بار پھر استاد کے کہنے پر رک گیا تھا اور دوسرے دن استاد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ ایتھنز کے دربار کی شان و شوکت واقعی قابل دید تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے یہاں سے بھاگ نکلنا چاہتا تھا۔ میری اور استاد کی دربار میں مناسب طور پر پذیرائی کی گئی، لیکن تالیموس کی نظروں میں میرے لیے بدستور ناپسندیدگی کے تاثرات تھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے شہنشاہ سے کہا، حضور والا، مجھے یہ شخص کوئی خطرناک قسم کا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ کل اس نے جس طرح شیر کو ہلاک کیا وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے جسم اور بالوں کی رنگت سنہری ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی سنہرا انسان دیکھا ہے؟ میرے خیال میں یہ شخص کسی خطرناک ارادے سے ایتھنز میں داخل ہوا ہے، اور میری ناچیز رائے ہے کہ آپ اسے اس وقت تک قید میں رکھیں جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس شخص کی اصلیت کیا ہے۔ استاد تالیموس کی باتیں سن کر سخت پریشان ہوا۔ وہ تو مجھے لے کر یہاں انعام کے لیے آیا تھا، اور یہاں
میری گرفتاری کے مشورے ہو رہے تھے۔ ابھی استاد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہنشاہ نے طالموس سے مخاطب ہو کر پوچھا، اس کی اصلیت کس طرح معلوم کی جا سکتی ہے؟ اسے بڑے دیوتا کے مقدس مندر میں دیوتا کے بت کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اگر یہ جادوگر ہے تو خود بخود جل کر بھسم ہو جائے گا، کیونکہ دیوتا کے بت کے سامنے کوئی جادوگر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ جادوگر نہیں ہے تو زندہ واپس آ جائے گا۔ طالموس نے کینہ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تیری تجویز معقول ہے طالموس، شہنشاہ نے جواب دیا، اور یہ کام بھی تو ہی کرے گا۔ آج رات تو اسے دیوتا کے مندر میں لے جا، اس وقت تک کے لیے یہ شخص محل کی قید میں رہے گا۔ استاد کی زبان گنگ ہو گئی تھی، لیکن میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں یقین دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ شہنشاہ کے سپاہیوں کے ہمراہ ایک قید خانے میں جو محل کے اندر موجود تھا، مجھے وہاں بند کر دیا گیا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خاموش رہا۔ رات کو طالموس اپنی منحوس صورت لیے ہوئے مسلح سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ قید خانے میں آیا اور مجھے نکال کر لے چلا۔ مسلح سپاہی بھی اس کے ساتھ تھے۔ ہم لوگ بڑے دیوتا کی مندر کے قریب پہنچے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ طالموس آگے آگے تھا اور میں اس سے پیچھے، اور میرے پیچھے سپاہیوں کی ایک بھاری جمعیت تھی۔ کئی دالانوں اور کمروں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے تھے، جس کے ایک کنارے پر ایک بہت بڑا بت نصب تھا، جس کے قدموں میں ایک زبردست الاؤ روشن تھا۔ اس وقت میں نے اس الاؤ کو رسم کا ایک حصہ ہی سمجھا، لیکن اس کی اصل وجہ بعد میں معلوم ہوئی۔ کمرے میں آنے کے بعد طالموس نے تمام مسلح سپاہیوں کو باہر نکالا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور صرف 3 چھوٹے افسروں کو جو بڑے تکبر کے مالک تھے ساتھ رہنے دیا تھا۔ اس نے مجھے الاؤ کے پاس چلنے کا حکم دیا۔ میں جیسے ہی الاؤ کے نزدیک پہنچا، اچانک ان چاروں نے مجھے پورے زور سے الاؤ میں دھکیل دیا۔ میں چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ مجھے اس قسم کی کسی بات کی توقع تھی، اس لیے میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا الاؤ میں جا گرا۔ یہ ارتینوس کے قتل کا بدلہ ہے بد نصیب، طالموس نے مجھ سے کہا۔ میں ارتینوس کا دوست ہوں، اور جب وہ تجھے سزا دینے کے لیے نکلا تھا تو مجھے بتا کر گیا تھا، لیکن اس کے بعد نہ اس کا پتہ چلا اور نہ اس کے ساتھیوں کا، اور سب کو جیسے زمین نگل گئی۔ اور پھر تو نے تیری بیوی کے مردہ جسم کو یہ کہہ کر دفن کروا دیا تھا کہ وہ سانپ کے کاٹنے سے مر گئی، اور اس بات سے میرا شبہ یقین میں بدل گیا کہ ارتینوس اور اس کے ساتھی لڑائی میں تیرے ہاتھ سے مارے گئے اور تارونا بھی ہلاک ہو گئی۔ میں تو کب سے تیری طاق میں تھا، آج یہ موقع ہاتھ لگا تھا اور میں شہنشاہ کے حضور تیری راکھ پیش کروں گا۔ طالموس بول رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ اب میری چیخیں بلند ہوں گی، لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا تھا، کیونکہ اس کے کانوں نے ابھی تک کوئی چیخ نہیں سنی تھی۔ حسب سابقہ میرے جسم کے سارے کپڑے جل گئے اور میں آگ میں ایک نئی زندگی اور نئی توانائی حاصل کرتا رہا۔ میں الاؤ میں لپٹ گیا تھا۔ اونچے اونچے شعلوں کے سبب طالموس اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اونچے اونچے شعلوں کے سبب طالموس اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ چیخنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا۔ طالموس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب تک وہ مر چکا ہوگا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے، ہم شہنشاہ کو بتا دیں گے کہ آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ابھی ذرا دیر اور ٹھہرو، طالموس نے کہا، اسے پوری طرح جل جانے دو۔ اور میں کافی دیر تک غسل آتش کرنے کے بعد اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا پروفیسر۔ میری نس نس میں ایک نئی زندگی، نئی توانائی دوڑ رہی تھی۔ مجھے الاؤ سے زندہ سلامت باہر نکلتا دیکھ کر وہ چاروں پتھر کے بت بن گئے۔ حیرت کے مارے ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا جسم پالش کیے ہوئے سونے کی مانند اس طرح چمک رہا تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ طالموس نے سب سے پہلے بھاگنے کے لیے قدم اٹھایا، لیکن میں نے ڈانٹ کر اسے روک دیا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا، گویا اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اس کے تینوں ساتھی زرد پتوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ دہشت نے ان کے حواس مختل کر دیے تھے۔ میں نے لپک کر طالموس کو پکڑ لیا اور ان تینوں چھوٹے افسروں سے کہا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی
تو وہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ میں نے اچانک تالیموس کو الاؤں میں اچھال دیا۔ تالیموس کی چیخیں صرف چند لمحوں کے لیے بلند ہوئیں اور پھر صرف الاؤں میں لکڑیاں چٹکنے کی آوازیں آتی رہیں، اور تینوں چھوٹے افسر بے حس و حرکت تصویر حیرت بنے کھڑے رہے۔ کیا تم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے ان سے سوال کیا۔ وہ تینوں میرے قدموں میں گر پڑے اور گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگے تھے۔ اچھا تو سنو، میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ مجھے شہنشاہ کے پاس لے چلو اور وہاں چل کر یہ کہو گے کہ تالیموس مجھے آگ میں دھکیل دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے اپنے جسم کا توازن بگڑ گیا اور وہ اچانک الاؤں میں گر پڑا۔ اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ وہ تینوں خوشی خوشی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ جان کے خوف نے انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ان میں سے ایک کا لبادہ اتروا لیا اور اسے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ ہم لوگ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ دوسرے دن صبح دربار میں استاد بھی موجود تھا۔ تینوں چھوٹے افسروں نے مجھے شہنشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے وہی بات دہرائی جو میں نے ان کو بتائی تھی۔ شہنشاہ تو سخت متعجب ہوا، لیکن استوفینا جو اس کے برابر بیٹھی تھی کہنے لگی، عالیجا، میرا خیال ہے کہ دیوتاؤں نے تالیموس کو سزا دی ہے۔ اس نے ایک جرری بہادر اور حوصلہ مند انسان پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی توہین کی تھی۔ دیوتاؤں نے یہ بات سخت ناپسند کی اور آگ کو حکم دیا کہ وہ تالیموس کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ملکہ میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی دانش مند ملکہ کی فہم و فراست کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شہنشاہ نے کہا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شہزور جادوگر نہیں ہے، بلکہ دیوتاؤں نے اس پر مہربانیاں کی ہیں اور اسے زبردست جسمانی قوت عطا کی ہے۔ وہ ایتھنز کے لیے ایک ناقابل فخر انسان ہے۔ میں اسے اور اس کے استاد اشکنت کو عزت و انعام کا مستحق سمجھتا ہوں۔ اور پھر شہنشاہ کی طرف سے ہمیں بہت سے قیمتی انعامات عطا کیے گئے۔ میرے لیے الگ انعامات تھے، استاد کے لیے الگ اور ہمارے کلب کے لیے الگ۔ جب ہم لوگ دربار سے رخصت ہوئے تو ان سارے انعامات سے لدے ہوئے تھے۔ لوگ ہمیں رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ استاد کو دوہری خوشی تھی۔ ایک تو اس بات کی خوشی کہ میں تالیموس کے چکر سے بچ گیا، اور دوسرے اس عزت و احترام کی خوشی تھی جو ہمیں دربار کی جانب سے حاصل ہوئی تھی۔ کلب میں پہنچ کر استاد نے مجھ سے تالیموس کے بارے میں حقیقت دریافت کی، اور میں ایک بار پھر مصلحت کی بنا پر حقیقت کی پردہ پوشی کے لیے مجبور تھا۔ میں نے استاد کو بتایا کہ اصل بات وہی ہے جو چھوٹے افسروں نے شہنشاہ کے سامنے بیان کی ہے۔ تالیموس مجھے واقعی الاؤں میں دھکیلنا چاہتا تھا، لیکن میں تیزی سے ایک طرف ہو گیا اور وہ اپنا توازن بگاڑ گیا اور آگ میں گر گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تالیموس کو تم سے کیا دشمنی تھی؟ استاد نے پوچھا۔ تم دونوں تو ایک دوسرے سے واقف ہی نہیں تھے۔ وہ شہنشاہ کے مقربین میں سے تھا۔ میں نے اصل بات کو چھپاتے ہوئے پھر کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ میری قوت سے خوف زدہ ہو گیا ہو اور اس نے یہ سمجھا ہو کہ کہیں میں شہنشاہ کے زیادہ قریب نہ آ جاؤں اور آئندہ چل کر اس کی راہ میں دشواریاں نہ پیدا کر لوں، اس لیے وہ مجھے شروع ہی سے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، استاد نے جواب دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شیطانی ذہن نے پورا منصوبہ سوچ سمجھ کر بنایا تھا، اور اگر تم بر وقت سنبھل کر الگ نہ ہٹ جاتی تو اس وقت تک تمہاری راکھ کا بھی پتہ نہ چلتا، اور شہنشاہ کو یہی یقین دلا دیا جاتا کہ تم جادوگر تھی اور دیوتاؤں نے تمہیں جلا ڈالا۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا پروفیسر۔ استاد کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ تالیموس مجھے الاؤں میں گرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اپنی دانست میں اس نے مجھے جلا کر بھسم کر ڈالا تھا، لیکن میں پھر بھی زندہ سلامت تھا۔ بھلا میں استاد کو یہ کیسے بتا سکتا تھا کہ میں تو غسل آتش کر کے آیا ہوں؟ اس روز سارا دن طوفان کلب میں شہر کے معززین اور عمائدین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، جو مجھے اور استاد کو ہماری کامیابیوں کی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ استاد نے آگے آنے والے مہمانوں کی پرتکلف خاطر توازے کا اہتمام کیا تھا۔ استاد کے بعد پورے کلب میں جو شخص سب سے زیادہ خوش تھا وہ مغریز تھا۔ ویسے اس نے بھی نیزہ بازی کے مقابلے میں فتح حاصل کی تھی اور طوفان کلب کے اعزازات میں ایک اور اضافہ کیا تھا۔
سارا دن لوگوں کی مبارکبادیں وصول کرتے گزر گیا اور رات کو استاد نے نہایت پرتکلف کھانے کا بندوبست کیا۔ میں اب استاد کے سارے قرضے چکا چکا تھا اور اب مجھ پر اس کا کوئی اخلاقی دعویٰ باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ میں نے استاد کو بتایا کہ میں ایک دن اور قیام کرنے کے بعد اس سے اگلے دن گاؤں سے روانہ ہو جاؤں گا، جہاں شرنجانہ میرے انتظار میں بے چین ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا ہوگا۔ میں خود بھی اس کے لیے بے چین تھا اور جلد از جلد اس کے پاس پہنچ کر کچھ دن آرام اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ استاد میری بات سن کر افسردہ ہو گیا، لیکن اس نے مجھے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہا کہ اس کی خواہش تو یہ تھی کہ میں مستقلاً یہاں قیام کروں اور اس کلب کو ہی اپنا گھر سمجھوں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد میں اس کے کام کو جاری رکھوں اور اس کلب کا نظم و نسق سنبھال لوں، لیکن میں نے بڑی نرمی سے استاد کی پیشکش مسترد کر دی اور اس سے کہا کہ میں اس قسم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے موزوں نہیں ہوں۔ میں نے وہ تمام انعامات جو شہنشاہ کی جانب سے مجھے ملے تھے استاد کے حوالے کرنے چاہے، لیکن اس نے انہیں لینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ مجھے اب ایتھنز میں صرف ایک دن اور رکنا تھا اور اس سے اگلے دن الصبح روانہ ہو جانا تھا، لیکن روانگی سے پہلے والے دن صبح کو جب میں ناشتہ کرنے کے بعد ایتھنز کی آخری بار سیر کرنے کی غرض سے کلب سے باہر نکلا تو میں نے صدر دروازے کے قریب ایک شخص کو کھڑا دیکھا جو مجھے دیکھتے ہی میری طرف مڑا۔ آپ کے لیے ایک ضروری پیغام ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ تم کون ہو اور تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میں باہر ضرور نکلوں گا؟ تم اندر کیوں نہیں آئی؟ میں تھوڑی دیر اور انتظار کرتا اور اس کے بعد اندر آ کر آپ سے تنہائی میں ملاقات کرتا۔ میری مالکہ کا حکم ہے کہ ان کا پیغام آپ کو بالکل تنہائی میں دیا جائے، اس شخص نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہاری مالکہ؟ میں نے پوچھا۔ کون ہے تمہاری مالکہ اور مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میں ملکہ ازطوفینہ کی بات کر رہا ہوں اور وہ شہنشاہ تالاش کی بیوی ہے، اس شخص نے معروب کن لیکن دھیمے لہجے میں کہا۔ ملکہ نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ آج سورج ڈھلنے کے 1 ساعت کے بعد شاہی محل کے مغربی کنارے والے چھوٹے دروازے پر آ جائیں۔ دروازہ آپ کو کھلا ملے گا، اس میں سے گزر کر آپ سیدھے چلے جائیں تو باغ کے پچھلے اور سنسان حصے میں پہنچ جائیں گے، جہاں ایک کمرے والی ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ ملکہ اس عمارت میں آپ کی منتظر ہوگی۔ ملکہ کا حکم ہے کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتائیں۔ لیکن ملکہ ازطوفینہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ شہنشاہ ایتھنز کی بیوی مجھ سے تنہائی میں اس قدر رازداری کے ساتھ کیوں ملاقات کرنا چاہتی ہے؟ اس کا جواب تو ملکہ عالیہ آپ کو خود دے سکتی ہیں، اس شخص نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ میرا کام تو آپ کو ملکہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، سو میں نے پہنچا دیا۔ میں ملکہ کا معتمد خصوصی ہوں اور میرا نام راسیل ہے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ میں اس ملاقات کا مقصد کچھ سمجھ رہا تھا پروفیسر، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ درست ہے۔ ملکہ ایک سن رسیدہ اور ڈھلی ہوئی عمر کی عورت تھی اور میں اس سے بمشکل ہی توقع کر سکتا تھا کہ وہ مجھ سے جسمانی آسودگی کی خواہش مند ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو۔ میں نے تو بہادری کے عظیم الشان نمونے پیش کیے تھے اور ایتھنز میں ہر طرف سازشوں کی گرم بازاری تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی امیر یا وزیر کو ٹھکانے لگوانا چاہتی ہو۔ میرا دل اس ملاقات کے لیے آمادہ نہیں تھا، کیونکہ میں اب جلد از جلد گاؤں پہنچ جانا چاہتا تھا اور نامعلوم ملکہ میرے ذمے کیا کام لگا دی اور اس میں مجھے کتنے دن اور لگ جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ ملکہ کو نظر انداز کر کے سیدھا گاؤں کا رخ کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید اس سے ملاقات کے نتیجے میں کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس سے استاد اور ہمارے کلب کو آئندہ چل کر کوئی فائدہ پہنچے، امید ہو۔ چنانچہ میں نے بادل ناخواستہ اس سے خفیہ ملاقات کرنا قبول کر لیا تھا۔ میں نے کلب میں واپس آ کر مغریز کو الگ کیا اور ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ استاد سے اس بارے میں کوئی ذکر نہ کرے۔ مغریز نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ ملکہ سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محل کے مغربی دروازے پر مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس طرف پہرے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کیونکہ یہ دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا
اور صرف ہنگامی صورتحال میں ہی کھولا جاتا تھا۔ میں نے کلب سے روانہ ہوتے وقت مغرض کو بتا دیا تھا کہ میں ملکہ کے حکم کے مطابق اس سے ملنے جا رہا ہوں، اور جب میں دروازے پر پہنچا اور میں نے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرے دائیں اور بائیں دونوں طرف بہت دور روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جہاں یقیناً پہرے دار موجود ہوں گے۔ میں سیدھا چلتا ہوا باغ کے سنسان اور ویران گوشے میں داخل ہو گیا، جہاں اندھیرے میں سفید رنگ کی ایک بالکل چھوٹی سی عمارت نظر آئی، اور عمارت کے دروازے میں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر زور ڈالا، دروازہ کھل گیا۔ میں محتاط انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ تم آ گئے سنہری جسم والے حسین شہزادے، میرے کانوں میں ملکہ استوفینہ کی نرم و شیریں آواز گونجی۔ وہ سامنے ایک کوچ پر دراز تھی۔ میں آپ کے حکم کے مطابق حاضر ہوں ملکہ عالیہ، میں نے زمین پر نظریں گاڑے ہوئے جواب دیا۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے کام بتا کر آپ فوراً رخصت کر دیں، کیونکہ اس طرح آپ کی عزت و وقار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ لاحق ہے۔ اس تنہائی اور ویرانے میں آپ کا ٹھہرنا مناسب نہیں۔ ان رسمی باتوں کو چھوڑو شہزور، ملکہ نے کہا۔ ملکہ عالیہ، آپ ایتھنز کے شاہ ذی وقار کی بیوی ہیں، آپ ایتھنز کی آبرو ہیں۔ کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے جو آپ کے منصب اور شان کے منافی ہو۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ ایک شادی شدہ اور معزز ترین خاتون ہیں۔ میں نے کہا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، اور میں وہاں سے چلنے لگا، لیکن استوفینہ نے میرا راستہ روک لیا۔ تم اس طرح نہیں جا سکتے شہزور، اس کی آواز میں جھلاہٹ تھی۔ تمہیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، یونان کی ملکہ تمہیں دعوت دے رہی ہے۔ مجھے اس دعوت کے قبول کرنے سے معذور سمجھا جائے ملکہ عالیہ، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ میں شرنجانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم میری توہین کر رہے ہو نوجوان، اور اس سلطنت کی سرزمین پر وہ شخص زندہ نہیں رہ سکتا جس نے میری توہین کی ہو، ملکہ نے غصے سے کہا۔ آپ خود اپنی توہین پر آمدہ ہیں ملکہ عالیہ، میں نے کہا۔ کیا تم نے اس عمارت سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کی اونچی اونچی باڑیں دیکھی ہیں؟ ملکہ نے عجیب و غریب سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے دیکھی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس دور تک پھیلی ہوئی باڑ کے نیچے درجنوں مسلح پہرے دار موجود ہیں، جو میری ایک چیخ کے جواب میں چند منٹ کے اندر اندر یہاں آ سکتے ہیں۔ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تم پر ایتھنز کی ملکہ پر تنہائی میں مجرمانہ حملہ کرنے کا الزام عائد کیا جائے اور تم عبرتناک موت سے ہمکنار ہو؟ اس نے پوچھا۔ آپ کا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے میں موت کو ترجیح دوں گا، میں نے اکتا کر جواب دیا۔ غصے اور تذلیل کے احساس سے ملکہ کا جسم کانپنے لگا تھا، اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی تھی۔ میں تمہیں آخری موقع دیتی ہوں، احمق، اب بھی سوچ لو۔ میں مجبور ہوں ملکہ عالیہ، میں نے جواب دیا۔ اور پھر ملکہ کا شاہی غرور اس کے جذبات عشق پر غالب آ گیا۔ وہ اچانک ہی حلق پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، دوڑو دوڑو، اور اس کے ساتھ ہی دور سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ پہرے دار باڑ چھلانگ کر اندر آ رہے تھے۔ میں فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا پروفیسر۔ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ عیاشیوں، سازشوں اور ظلم و بربریت سے بھرے ہوئے اس شہر کے حکمرانوں اور اس کے حواریوں کو ایسا سبق دوں گا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ بھاگتے ہوئے مسلح پہرے دار عمارت کے کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں ملکہ مظلومیت کی تصویر بنی بری طرح آہو بگا کر رہی تھی۔ اسے گرفتار کر لو، ملکہ نے چیخ کر کہا۔ میں یہاں تنہائی میں سیر کرنے آئی تھی کہ یہ میری خلوت میں زبردستی گھس آیا، یہ مجھے بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ پہرے داروں کی تعداد 1 درجن سے کم نہیں تھی، اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتی تو میرا کیا بگاڑ سکتے تھی؟ لیکن میں نے مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے آنن فانن مجھے رسیوں میں جکڑ لیا۔
مجھے ایتھنز کی اس عیاش اور مکار ملکہ کی اس احمقانہ حرکت پر سخت غصہ تھا۔ اس نے میرے ساتھ واقعی بڑا ظلم کیا تھا۔ میری شرافت اور نیکی کے بدلے وہ میری جان کے درپے ہو گئی تھی، اور اب اس نے میری زندگی کو ختم کروانے کا پورا بندوبست کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مجھے میری حکومتولی اور گستاخی کی پوری سزا دلوائے بغیر نہ چھوڑے گی، اور ظاہر ہے کہ اس نے جو الزام میرے اوپر لگایا تھا اس کی سزا موت کے علاوہ اور کیا ہو سکتی تھی؟ کس شخص میں اتنی جرأت ہو سکتی تھی کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ تالاش کی ملکہ استوفینا کی جانب بری نظر سے دیکھے، اور ایسی جرأت کرنے والا شخص بھلا کیوں کر زندہ رہ سکتا تھا؟ ادھر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ملکہ استوفینا کو اس کی مکاری اور دغا بازی کی سزا دیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ اسے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک یاد رکھے گی، اور جب تک وہ زندہ رہے گی کبھی کسی بے گناہ مرد پر ایسے جھوٹے اور گھٹیا الزام لگانے کی جرأت نہیں کرے گی۔ چنانچہ اپنے اس فیصلے کے تحت میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور سپاہیوں کو اپنی منمانی کرنے کے لیے کھلی چھٹی دے دی تھی۔ ارے یہ تو شہزور ہے، ایک سپاہی نے مشعل قریب لا کر مجھے دیکھتے ہوئے غور سے کہا۔ ہاں یہ شہزور ہے، واقعی، دوسرے نے مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہا ہے، اور یہ محل میں بغیر اجازت کے گھسا کیسے؟ اسے پہاڑی والے قید خانے میں لے جا کر قید کر دو۔ ملکہ استوفینا نے چیخ کر سپاہیوں کو حکم دیا۔ یہ چوروں کی طرح شاہی محل میں گھسا ہے، اور اس نے مجھے تنہا پا کر میری عزت پر حملہ کرنا چاہا۔ تمہاری عزت؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ملکہ استوفینا، کیا واقعی تمہاری بھی کوئی عزت ہے؟ خاموش ہو جا گستاخ، ایک سپاہی نے میرے منہ پر زور سے تماچا مارتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر درد سے کرہنے لگا۔ ملکہ استوفینا حیرت سے دیکھنے لگی۔ تم نے اپنی شجاعت و جرأت کی قوتوں کا بڑا گھٹیا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے شہزور۔ دوسرے سپاہی نے میرے جسم کے گرد رسیوں کی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ نے تمہیں عزت بخشی تھی اور تمہیں گراں قدر انعام و اکرام سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ تم نے ان اعزازات کی قدر نہیں کی۔ اب موت تمہارا مقدر ہے اور تم اسی کے مستحق ہو، لیکن مجھے ذاتی طور پر اس کا افسوس ہوگا، کیونکہ اس طرح ایتھنز اپنے ایک بہادر سے محروم ہو جائے گا۔ یہ موت کی آرزو کرے گا اور موت اس سے بھاگے گی۔ ملکہ استوفینا نے نفرت سے دانت پیس کر کہا، میں اسے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گی۔ اس نے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں اس کے جسم کے روئیں روئیں سے اپنا انتقام لوں گی۔ یہ میری قید میں ہے اور میں ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کروں گی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے استوفینا، میں نے سکون سے جواب دیا۔ میں ہمیشہ اپنے مقدر کا فیصلہ خود ہی کرتا ہوں۔ اسے فی الحال پہاڑی والے قید خانے میں لے جاؤ۔ ملکہ استوفینا نے میری بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اور ہاں، وہاں لے جا کر اسے بند کر دو، اور خبردار اس واقعے کی اطلاع اس وقت تک کسی کو نہ ہو جب تک کہ میں خود اس کا حکم نہ دوں۔ خود شہنشاہ کو بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا۔ میں خود انہیں مناسب وقت پر اس واقعے سے آگاہ کر دوں گی۔ فی الحال اسے اوکیداس کی تحویل میں دے دو، اور اسے میری طرف سے ہدایت کر دو کہ اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرے۔ سپاہیوں نے فرمان برداری کے ساتھ اپنی گردنیں جھکا دیں اور میرے رسیوں سے بندھے ہوئے جسم کو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے چلے تھے۔